والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتح رضویہ جلد 23 صفحہ 122 پر لکھتے ہیں، حضرت ابو المواہب شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم روز قیامت 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قابل کیسے ہوا، میں 1,00,000 بندوں کی شفاعت کروں گا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو۔ عاشقان رسول ثواب نظر کرنا یعنی اصال ثواب کرنا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کو اصال ثواب کرنا چاہتے ہیں پڑھتے وقت ان کو ثواب نظر کرنے کی دل میں نیت کر لیجیے، یعنی اصال ثواب کی دل میں نیت کر لیجیے، یا پڑھنے سے پہلے ہی نیت کر لیجیے یا پڑھنے کے بعد نیت کر لیں، پڑھتے ہوئے نیت کر لیں کہ اس درود شریف کا ثواب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرتا ہوں۔ اسی طرح ہم کچھ بھی پڑھیں، کوئی بھی نیک عمل کریں، ذکر و اذکار کریں تو ہم نیت کر لیں کہ میں اپنے مرحومین کے لیے، فلاں کے لیے، وہ سب کو نظر کر اصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن بزرگوں کی بارگاہ میں نظر کرنا ہوتا ہے، پیش کرنا ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوتا ہے، نظر کرنا ہوتا ہے، صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو۔ ہاں عام مسلمانوں کو اس کا نام چیز وہی ہے اصال ثواب ہی، لیکن بڑوں کو پیش کیا جاتا ہے، نظر کیا جاتا ہے، اور عام مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم نے فلاں کو اصال ثواب کیا، فلاں کو بخشا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے املاء الخیر خیر من السکوت والسکوت خیر من املاء الشر، یعنی اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ کس سے، کس وقت، کس انداز میں کیا کنورسیشن کرنی ہے، کیا گفتگو کرنی ہے، یہ گر سیکھنے سے آتا ہے۔ یہ ایک سکل ہے، کمیونیکیشن سکل کہتے ہیں لوگ، اس پہ بہت کلام کرتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، تو یہ کمیونیکیشن سکل بھی سیکھنے سے آتی ہے۔ انسان جب بولتا ہے تو کبھی کسی کے دل میں اتر جاتا ہے اور کبھی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ کسی کے دل سے اتر جاتا ہے، کبھی دل میں اتر جاتا ہے، کبھی دل سے اتر جاتا ہے۔ لہٰذا پہلے تولو بعد میں بولو، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ گفتگو کی 4 قسمیں امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کو 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی ہے مکمل نقصان دہ بات، یعنی اس سے بچنا تو ضروری ہے۔ دوسری ہے مکمل فائدے مند بات، اس میں احتیاط یہ کرنا ہوگی کہ زبان کھلنے کے بعد نقصان دینے والی باتوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تیسری ایسی بات جو نقصان دہ بھی ہو اور فائدہ مند بھی ہو، اس کے لیے نقصان، نفع اور نقصان کی پہچان ہونی ضروری ہے۔
کہ میری یہ بات جو میں گفتگو کرنے لگا ہوں اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ چوتھی ہے ایسی بات جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو۔ ہاں اس میں ایک نقصان یہ ہے وقت ضائع ہوتا ہے کہ ایسی گفتگو میں بظاہر کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، فائدہ نقصان نہیں ہے، لیکن وقت تو ضائع ہو رہا ہے وہ ایسی باتیں کرنے سے۔ اور وقت بڑا قیمتی ہے، وقت انمول ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے کے لیے وہی گفتگو کریں جو فائدہ مند ہو، نہیں تو چپ رہے۔ ہم مختلف مقامات پر مختلف لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، لہذا ہماری گفتگو بھی مختلف اور بہتر ہونی چاہیے۔ اپنی گفتگو کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کچھ باتوں کو اپنانا پڑے گا اور کچھ چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ وہ باتیں جو گفتگو کو بہتر بناتی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے عزت سے بات کی جائے تو آپ کو بھی گفتگو میں دوسروں کو عزت دینی ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ربڑ کی بال کو جس زور سے پھینکیں گے، زمین پہ مارے گے یا دیوار سے مارے گے، وہ اسی رفتار سے واپس آئے گا۔ بولنے کی رفتار بھی اپنا اثر رکھتی ہے۔ اگر رفتار زیادہ تیز ہوگی تو دوسروں کو الفاظ کم سمجھ میں آئیں گے، اگر رفتار بہت کم ہوگی تو آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کا انتظار کرتے کرتے دوسرا اکتا جائے گا۔ لہذا درمیانہ انداز ہو، نہ زیادہ تیز ہو کسی کو سمجھ ہی نہ آئے، نہ اتنا آہستہ ہو کہ لوگ پریشان ہو کہ جلدی ختم کرے، ٹائم ضائع ہو جائے۔ بولنے میں بلا شبہ زیادہ محنت نہیں ہوتی، صرف زبان ہلانی پڑتی ہے، مگر زبانیں صرف رس نہیں اڈلتی، یہ زبانیں زہر بھی اگلتی ہیں، زہر بھی نکلتی ہے۔ نرم گفتگو آپ کا وقار بڑھا دے گی اور تلخ گفتگو، تنزیہ گفتگو، جو گفتگو اچھی نہیں ہوگی وہ گفتگو آپ کی قدر گھٹا دے گی۔ بہترین چائے اگر گندے کپ میں پیش کی جائے تو اس کی قدر گر جاتی ہے۔ گفتگو اگر چائے ہے تو لہجہ اس کا کپ ہے، گفتگو چائے ہے تو لہجہ اس کا کپ ہے۔ ہمارا لہجہ سننے والے کے قلب و ذہن پر ہمارے لفظوں سے زیادہ اثر ڈالتا ہے، لہذا لہجہ حقیقت کے قریب ہو، لہجہ بناوٹی نہ ہو اور لہجہ سخت نہ ہو۔ بعض کا بات بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن سخت لہجے میں کہتے ہیں نا تو اگلا لہجے کو دیکھتا ہے، بات نہیں دیکھتا۔ یا بعض کا بات بڑی سخت کرنی ہوتی ہے، لہجہ آپ نرم والا پیار والا رکھ لیں گے تو چل جاتا ہے، اگلا بات بھی سن لیتے کہ وہ لہجے کو دیکھ رہے ہیں، تو لوگ ہمارے لہجے کو نوٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارا لہجہ جو ہے سننے والے کے قلب و ذہن پہ لفظوں سے زیادہ اثر ڈالتا ہے، لہذا لہجہ ہمارا اوریجنل ریئل ہونا چاہیے، اس میں بناؤ سنگار بناوٹی نہ ہو، کیونکہ بناوٹی لہجہ لوگوں کو سمجھا دیتا ہے کہ آپ وہ نہیں ہیں جو آپ کوشش کر رہے ہیں نظر آنے کی، لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ پرسکون لہجے کا استعمال سمجھنے اور سمجھانے میں مددگار ہوتا ہے۔ چنانچہ اچھی سے اچھی گفتگو بھی اگر خراب لہجے میں کی جائے تو سننے والے کو ناگوار گزرے۔ دوران گفتگو اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ پر نظر رکھیے، لوگ جلدی آپ کی بات سمجھ جائیں۔ آواز کی بلندی اور پستی آپ کی بلندی اور پستی کا سبب بن سکتی ہے۔ ہوائی باتیں کرنے سے بچیں، جیسے شروع میں آپ کو لوگوں کی توجہ مل جائے گی لیکن بعد میں آپ کی باتیں قابل بھروسہ نہیں رہیں گی۔ جو بھی دعویٰ کریں اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی حوالہ ہونا چاہیے۔ الفاظ کا مناسب استعمال آپ کی گفتگو میں جان ڈال سکتا ہے۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا تو تعبیر بتانے والوں کو بلایا اور اپنا خواب سنایا۔ ایک نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کا پڑپوتا یہ آپ کے سامنے مریں گے۔ خواب کی تعبیر بتائی، وہ صحیح بتائی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اسے قید میں ڈلوا دیا۔ پھر دوسرے سے تعبیر پوچھی، اب چونکہ وہ پہلے کا حال دیکھ چکا تھا، اس نے بھی تعبیر تو وہی بتانی تھی جو تھی،
اس لیے اس نے الفاظ کچھ اور استعمال کیے. اس نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے پوتے اور پڑپوتے کی تاج پوشی کی رسم اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں گے. بادشاہ اس کی بات سن کر خوش ہوا، اسے انعام و اکرام سے نوازا. اب غور کیجیے کہ دوسرے کی تعبیر پہلے سے مختلف نہیں تھی، صرف الفاظ کا فرق تھا کہ بیٹا فوت ہوگا تو پوتے کا انتقال ہوگا تو پڑپوتے کی تاج پوشی ہوگی. لیکن پہلے کو اپنے الفاظ کی وجہ سے سزا ملی، دوسرے کو الفاظ کی وجہ سے انعام ملا. بات وہی تھی کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ مریں گے سارے، لیکن دوسرے نے بات اور انداز میں کی کہ ان کی تاج پوشی آپ کے سامنے. تاج پوشی تب یہ ہوگی پہلے بیٹا مر جائے گا، اب بادشاہ اس کے پوتے کی، اس کے بیٹے کے اپنے پوتے کی تاج پوشی کرے گا. اب وہ بھی مرے گا تو پھر اگلا بادشاہ بنے گا، تو پھر اس کے پڑپوتے کی تاج پوشی آپ کے سامنے ہوگی. بات وہی تھی، پہلے والے نے کہا کہ یہ سارے مر جائیں گے آپ کے آنکھوں، دوسرے نے کہا نہیں تاج پوشی آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگی. اب کتنا فرق ہے. بات وہی تھی، الفاظ تھوڑے اچھے استعمال کیے دوسرے والے بادشاہ نے انعام سے نوازا. غور کیجیے الفاظ کا صرف فرق تھا، لیکن پہلے کو الفاظ کی وجہ سے سزا ملی، دوسرے کو انعام. چنانچہ اب جیسے کہتے ہیں کہ کھا لو، کسی کو کھانے کے لیے کھا لو، یہ بھی کسی کے کھا لیجیے، لیکن دوسرے والا انداز اچھا ہے. اسی طرح میرا فیصلہ ہے، اس کی جگہ ہم کہتے ہیں میری رائے ہے. کتنے اچھے الفاظ. اسی طرح مجھے تم سے کام ہے، اب اس کی جگہ اگر کہیں کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے، آپ کی تھوڑی زحمت لینی ہے آپ کو. میں یہ کہہ رہا تھا، اگر یہ کہ میں عرض کر رہا تھا. اسی طرح اندھے کی جگہ اگر ہم نابینا کہہ دیں، بوڑھے کی جگہ کہہ دیں بزرگ. یوں اچھے الفاظ بھی تو استعمال کر سکتے ہیں. فلاں مر گیا، اب اس کی جگہ کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. کیوں آئے ہو، اگر کہہ دیں آپ کیوں تشریف لائے، اچھے الفاظ استعمال کریں. اسی طرح آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس کی جگہ کہ میری ناقص رائے یہ ہے کہ یہ بات اس طرح ہے، آپ میری بات نہیں سمجھے. اس کی جگہ کہہ دیں کہ شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا. یہ الفاظ کا اچھا چناؤ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری مثالیں. پھر اس کے فوائد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. مخاطب کا نام لے کر اس سے بات کرنا یہ اجنبیت کو کم کرتا ہے اور گفتگو میں سامنے والے کی دلچسپی بڑھا دیتا ہے. تو زبان سامنے والے کے منہ میں بھی ہے، یہ پیش نظر رکھیے، اس کی بھی سنیے، کیونکہ گفتگو اسی کا نام ہے. کمیونیکیشن سکل میں جہاں اور بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، سب سے اہم کمیونیکیشن سکل یہ ہے کہ سننا اگلے کی. سننا جو کہ اچھا نہیں لگتا، سنانا سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن سننے کا بور ہو جاتا ہے. کیوں اتنی لمبی سنیں گے. یہ بہترین کمیونیکیشن سکل کا ایک پہلو ہے. اگر آپ اپنی سناتے چلے جائیں گے تو وہ دوبارہ آپ کو دیکھتے ہی راستہ بدل سکتا ہے. جب وہ چیزیں جو گفتگو کو غیر معیاری بناتی ہیں، انداز گفتگو کسی حد تک انسان کی چھپی ہوئی خوبیاں اور خامیوں کو ظاہر کر دیتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچیے. گھبراہٹ میں بندہ اپنی بات بہتر طریقے سے نہیں سمجھا سکتا. پہلے خود کو پرسکون کیجیے، پھر گفتگو کا آغاز کیجیے. ہاں تو میں کہہ رہا تھا، دیکھا نا، آپ میری بات لکھ لو وغیرہ وغیرہ. یہ تکیہ کلام کی کثرت یہ سامنے والے کی بوریت کا سبب بنتی ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں کا استعمال بھی بعضوں کی عادت ہوتی ہے. کبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رسید کریں گے، کبھی یوں کہیں گے، بات کرتے کرتے نا کبھی کندھے پہ ہاتھ مار دیا، کبھی اگلے ہاتھ میں تالی مارنے کے لیے ہاتھ آگے کرتے پہ اگلا ہاتھ نکالے میں تالی ماروں. کیونکہ یہ عادت ہوتی ہے. اگلے کو ہاتھ آگے کرواتے ہیں، ہاتھ نکالو میں تالی ماروں. یہ درست نہیں ہوتا. ہاتھ پاؤں کا استعمال کرنا باتوں میں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ باوقار لوگوں کا انداز نہیں. اس سے بچے. میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، میں اس کو کھری کھری سناؤں گا. ایسا کرنے والے کو سامنے سے بھی کھری کھری سننے کو ملتی. تو یہ انداز آپ اختیار نہ کیجیے. گولی کی کڑواہٹ کم کرنے کے لیے بعض کا اس میں
اس پر شوگر کوٹنگ کی جاتی ہے، لہذا بات کی کڑواہٹ کم کرنے کے لیے نرم الفاظ کا انتخاب اچھی حکمت عملی ہے۔ آپ بھی اسی کو اختیار کیجیے، یعنی بات سخت ہے، اگلے کو ہم سمجھائیں گے، بات کریں گے تو مائنڈ کر سکتا ہے، اب اس کے اوپر اتنی ہی شوگر کوٹنگ کر لیجیے، انداز اتنا ہی میٹھا کر لیجیے تاکہ بات کر سکیں اور اگلے کی اصلاح ہو سکے۔ بعض لوگ اتنی دھیمی آواز میں گفتگو کرتے ہیں کہ خود بدلتے ہیں، خود ہی سمجھتے ہیں اگر بات کسی دوسرے سے کرنی ہے تو اتنی آواز سے بولیے کہ اس کے کانوں تک آواز پہنچ جائے، اوٹ پٹانگ باتیں کر کے ہر محفل کی رونق بننے کی خواہش نہ پالیے کہ ایسا کرنے والے کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کرے ہمیں صحیح بولنا آ جائے، بولنا نہیں آتا تو پھر خاموشی بہتر ہے، یا اچھی بات کریں یا پھر خاموش رہیں۔ یہ زبان جو ہے یہ ہمارے نامہ اعمال کو اس میں جو رائٹنگیں بڑھا رہی ہے، دو فرشتے ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارے ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، جتنا زیادہ بولیں گے، فضول بولیں گے، پھر گناہوں بھری گفتگو کریں گے، غیبتیں کریں گے، دل آزاریاں کریں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کی بہتر خاموشی بہتر ہے یا پھر اچھی گفتگو بہتر ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔